صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یخافون لومۃ لائم، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز و مکرم قابل قدر جمیع سامعین محترم، آج کی ہماری ٹاپک ہے حضرت سیدنا شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت الرضوان کے اصلاحی اور تجدیدی کارنامے۔ چونکہ سیدی شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان ایک ایسی عظیم اور بابرکت شخصیت گزری ہے جس کے تعارف کی دنیا کو ضرورت نہیں۔ قریب دنیا 150 سال سے شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان کے کارناموں سے، خدمات سے استفادہ کرتی آ رہی ہے۔ اسی لیے آج کی اس نشست میں جس عنوان کا انتخاب کیا گیا وہ رہتی دنیا تک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع کی ضرورت انسانوں کو پڑتی ہی رہتی ہے، چونکہ اسلام آیا ہی اصلاح کے لیے، تجدید کے لیے۔ چونکہ انسان یہ خدا کی ایک ایسی مخلوق ہے جو خطاؤں میں، لغزشوں میں، کوتاہیوں میں، گناہوں میں گرفتار ہوتی رہتی ہے۔ جب یہ قوم بگڑ جاتی ہے، حد سے تجاوز کر جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر جو خرابیاں آتی ہے، بسا اوقات اس کی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے، بسا اوقات اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں دکن میں تشریف لائے، ہمارے جامع نظامیہ کے بہت ہی مشہور نامور شاعر حضرت شیخ الاسلام کے تشریف لانے کو چند اشعار میں بہت اچھا اور بہت ہی حسن اور بہت ہی عمدہ اشعار کہے۔ شہر میں آپ رکھے تھے جس دم قدم، مشرکانہ یہاں تھے رواج و رسم، نت نئی بدعتیں لے رہی تھی جنم، مٹ رہا تھا یہاں دین حق کا بھرم، کر دیا سب رواجوں کو یکدم قلم، بانی جامعہ تیرا فیض و کرم۔ یہ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان کی جب آمد ہوئی تو اس وقت کے دکن کے حالات اس قدر مقدر تھے اور اس قدر یہاں پر دینی حوالے سے اور دیندار لوگوں میں اصلاحی حوالے سے بہت کچھ کام کرنا تھا۔ اسی لیے تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر
حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ کو سرزمین مدینہ طیبہ سے دکن کی طرف جانے کا حکم فرمایا۔ جامع نظامیہ کے بہت ہی عظیم سپوت اس آمد شیخ الاسلام کو مدینہ شریف سے دکن کی جانب منظوم اشعار میں کہتے ہیں کہ حکم نبی سے شہر مدینہ کو چھوڑ کر، حکم نبی سے شہر مدینہ کو چھوڑ کر، قسمت دکن کی آ کے سواری ہے دیکھیے، قسمت دکن کی آ کے سواری ہے دیکھیے، تھی آرزو مدینے میں، تھی آرزو مدینے میں رہنے کی عمر بھر، تھی آرزو مدینے میں رہنے کی عمر بھر، وہ بھی نبی کے حکم پہ واری ہے دیکھیے۔ یہ شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان ہے، جن کے اس شہر میں آنے کے پیچھے بہت بڑے راز ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ آپ چند لمحات میں واقف ہوں گے کہ شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان نے کیسے کیا کارنامے انجام دیے۔ یہ آپ کا شہر آنا، جیسے ابھی آپ منظوم اشعار میں اس وقت جس وقت آپ تشریف لائے شہر کے حالات کیا تھے، کتنی عجیب و غریب خرابیاں تھیں، آپ کو سنے ہیں۔ نت نئی بدعتیں لے رہی تھی جنم، مٹ رہا تھا یہاں دین حق کا بھرم، کر دیا سب رواجوں کو ایک دم قلم، بانیے جامعہ تیرا فیض و کرم۔ یہ حالات یہاں کے تھے، اور شیخ الاسلام ہے کہ مدینہ شریف میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دکن کی طرف مراجعت فرمانے کا حکم فرمایا۔ آپ سرکار کے حکم سے آئے۔ آپ کی کتنی بڑی شان ہے، کیسی کیسی آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حمایت لے کر آئے ہیں کہ آپ اپنے اندر بے شمار کمالات، بے شمار خوبیاں، بے شمار اپنے اندر ایسے محاسن اور ایسی خوبیاں، ایسے کمالات لے کر آئے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی حد سے یا کسی بھی جہت سے آپ کے مد مقابل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے آپ کے تعلق سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مجدد دین حق کے اور ہیں خطب زماں۔ شیخ الاسلام کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، ہے مجدد دین حق کے اور ہے خطب زماں، کیا عرب اور کیا عجم سب نے کیا ہے احترام، کیا عرب اور کیا عجم سب نے کیا ہے احترام، ملک و ملت کے لیے نعمت تیری موجودگی، اہل حق کے واسطے ایک معجزہ تو سر بسر۔ یہ شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان ہے۔ میں آپ کو کتنے کیا ایسے شیخ الاسلام کے حوالے سے آپ کو میں کیسی کیسی چیزیں بتاؤں۔ اتنا آج کا موضوع تو طویل ہے کہ اس موضوع پہ ہم سیر حاصل بحث یا گفتگو نہیں کر سکتے۔ میں چند مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ تجدید اور اصلاح کے حوالے سے، کہ جب شیخ الاسلام سیدی سرکار بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان تشریف لائے تو کیسے عجیب و غریب حالات تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جس وقت ادھر مدینہ طیبہ سے دکن کی طرف جانے کا حکم فرمایا، عجیب و غریب حالات تھے۔ شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان نے جس موقعوں پر اس سرزمین کو رونق بخشی، آپ کی مبارک زندگی پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں حضور ضیاء ملت کی کتاب ہے، بہت ہی مستند اور جامع کتاب ہے، شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان حیات، عقائد و تعلیمات۔ اس سے ہٹ کر بھی اور بھی بہت سے فرزندان جامعہ نے کتابیں لکھی ہے۔ مرقع انوار قریب 1200-1300 صفحات پر ہیں، مطلع انوار اور شخصیت انوار، کتنی کیا کتابیں ہیں۔ لوگ آج بھی لکھتے لکھتے شیخ الاسلام کی مختلف زندگی کے جہاد پر قلم اٹھا رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ لکھتے لکھتے کئی کتابیں دنیا کے سامنے آ رہی ہے، لیکن شیخ الاسلام کی مبارک زندگی سے کچھ نہ کچھ ایسے نئے نئے معلومات
اور ایسی نئی نئی چیزیں ہر دور میں سامنے آتی ہے، پڑھنے کے بعد ہر پڑھنے والا قاری دنگ رہ جاتا ہے کہ حضور شیخ الاسلام کیا ایسی عظیم ذات بابرکت کا نام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرت سیدی شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان نے عقائد پر جو حملے ہو رہے تھے، اتنے عجیب و غریب حملے عقائد پر کہ مسلمان ہیں لیکن عقیدہ اس قدر اس کا متزلزل ہو رہا ہے، عقیدے کے حوالے سے بہت سے مسلمان اپنے اندر شکوک و شبہات کے ایسے دائرے میں پھنستے جا رہے تھے، چونکہ سامنے والے جو حملہ کر رہے تھے عقائد کے حوالے سے وہ بھی بڑے لوگ اور ذہنی طور پر عقلی طور پر ایسی وہ لوگ مسلمانوں کو ایسا متاثر کر رہے تھے کہ ان کی بات سننے کے بعد ہر مسلمان چونکہ کم علمی کی وجہ سے ان سے متاثر ہو رہا تھا، اور جب متاثر ہو کر اس کا عقیدہ اس حد تک متزلزل ہو رہا ہے، کمزور پڑ رہا ہے، اور جب یہ حالات ایسے اس کے اوپر طاری رہتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن اللہ نے فضل فرما دیا، سرکار کی توجہات ہوئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور شیخ الاسلام کو روانہ کیا، آپ نے وہ سارے گمراہ عقیدے پھیلانے والوں کو، گمراہیت میں مسلمانوں کو ڈالنے والوں کو، ہر ایک کا ایسا پیچھا کیا کہ ہر طبقے کے مفکر کو، ہر طبقے کے رہنما کو آپ نے قلمی انداز میں اتنا پیارا اور سہل انداز میں جواب دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ واقعی کیا اس پیارے انداز میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ آپ کتابیں پڑھے، آپ مرزا صاحب سے ہٹتے نہیں۔ ہماری دکن کا رواج اور یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ سامنے والے کا رد پیار اور محبت سے کرتے۔ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے حضور شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان نے جو عقائد پر کتابیں لکھی ہے، بہت سی کتابیں ہیں آپ کی، من جملہ قریب 30 35 40 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی مختلف عنوان کے تحت، اور یہ ساری کی ساری کتابیں آج بھی جو ذوق رکھنے والے احباب ہیں ان کتابوں سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے سب سے پہلا فتنہ قادیانیت، یہ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ جو اتنا عجیب و غریب انسان تھا، اس نے ازالۃ الاوہام اور تائید الحق ایسی کتابیں لکھی جس میں اس نے ایسے عجیب و غریب اسٹیپ با اسٹیپ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ وہ دنیا اسے سمجھنے سے قاصر رہی، کہ کبھی تو اس نے کچھ اعلان کیا، کبھی تو کچھ اعلان کیا، کبھی تو کچھ اعلان کیا، اور پھر حال یہ ہے کہ ہوتے ہوتے اس نے ایسے اعلانات کیے کہ اس نے برجستہ کہا کہ کسی میں اگر ہمت ہے تو ہمارے ان سارے جو بھی سوالات تھے، جو بھی اس کے اعلانات تھے، جو بھی اس کے چیلنجز تھے، اس کا کوئی جواب دے سکے۔ لیکن مرد مجاہد دکن سے وہ ذات بابرکت جسے دنیا شیخ الاسلام عارف باللہ الامام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان کے نام سے یاد کرتی ہے، اسی وقت آپ نے اپنا قلم اٹھایا اور اس کے رد میں ایسی کتاب لکھی جس کا نام آپ نے افادۃ الافہام رکھا، اور ایک آدھ نہیں، اس نے جو ازالۃ الاوہام کتاب لکھی تھی اس کا حرف بحرف ایسے آپ نے اس کا پیچھا کیا، ہر حرف کو آپ نے اپنی کتاب میں نقل کر کے پھر اس کا جو جواب دیا تو اعلیٰ حضرت بھی بول پڑے۔ حضور سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے مطالعے کے بعد ایک خط لکھا اور ارشاد فرمانے لگے، عارف باللہ الامام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان، میں نے آپ کی کتاب افادۃ الافہام پڑھی ہے
ایسے محسوس ہوا کہ وہ کتاب کو نہ چھوڑوں. میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا. پھر میرے ایک احباب سے میں نے اس کتاب کی خوبیاں اور اس کتاب کے محاسن بیان کیا تو انہوں نے وہ کتاب لے گئے. میں چاہتا ہوں کہ مزید اگر آپ کی کتابیں مطالعے کے لیے مل سکتی ہے تو میں خرید کے پڑھنے کے لیے تیار ہوں. یہ کون فاضل بریلوی جسے پوری دنیا امام اہل سنت کا تاجدار کہتی ہے، اہل سنت کا عظیم شاہکار کہتی ہے، وہ فاضل بریلوی حضور شیخ الاسلام کی کتاب افادۃ الافہام سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے شیخ الاسلام کو خط لکھ ڈالا. یہ شیخ الاسلام ہے. کیسی کتاب آپ پڑھیں. 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے. قریب 2 جلدیں اگر ملا لیں آپ تو 750-800 صفحات کے قریب ہوتی ہے. غلام احمد قادیانی کا اتنا پیچھا فرمایا، اتنا پیچھا کیا کہ ہر حرف پر ہر اس کے چیلنج کو آپ نے نوٹ کیا اور اس کے ہر دعوے کو آپ نے نوٹ کر کے اس کا عقلی طور پر نقلی طور پر ہر اعتبار سے ایسا جواب دیا کہ صبح قیامت تک اس کتاب کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی. ہم نے تو ہمارے اپنے اساتذہ سے یہاں تک بھی سنا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے جامعہ نظامیہ کے جو پاکستان آزادی کے وقت شفٹ ہو گئے تھے، حضرت مولانا عطا اللہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیانات میں ہم نے یہاں تک بھی سنا ہے جب قادیانی پاکستان میں سر اٹھا رہے تھے اور اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں اسلام میں اسلامی اصول میں شامل کیا جائے، ہمیں پاکستان ملک میں مسلمان سمجھا جائے، تو پاکستانی حکومتیں زیر غور اس مسئلے کو رکھی تھی. لیکن اس وقت کے علماء نے اس کتاب کو یعنی افادۃ الافہام کو سامنے رکھ کر مرزا غلام احمد قادیانی کے کافر ہونے کا فتویٰ جاری کیا. بعد اس کتاب کے سامنے رکھ کر فتویٰ جاری کرنے کے قادیانی وہاں پر غیر مسلم قرار دیے گئے. یہ کتاب آپ دیکھیں، آپ کتنی زبردست کتاب افادۃ الافہام. پھر اس نے جب تائید الحق لکھی، شیخ الاسلام نے انوار الحق لکھی. یہ کیا ہے آپ، یہ تجدیدی کام ہے. کتنے لوگوں کا ایمان بچا. اور میں تو آج بھی کہتا ہوں ہمارے استاد گرامی قدر حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی آج بھی فکر مند ہیں. کتنے کیا دیہات میں قادیانی اپنے اس مذہب کو، اپنے اس عقائد کو، اپنے اس مکر اور فریب کو ایسے اچھے انداز میں پیرائے میں لوگوں میں پیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے دیہات میں مسلمان ان کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں. مفکر اسلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں نوجوان علماء کا کام ہے دیہات تک پہنچے، گاؤں گاؤں قریہ قریہ پہنچے اور مسلمانوں کو اس مرزا غلام احمد قادیانی کے فتنے سے بچائیں تاکہ مسلمان اپنے ایمان کا تحفظ کر سکیں. اور یہ جب کتاب کی قریب 100 سالہ عرس مبارک کے موقع پر اس کتاب کی جب بات چل رہی تھی تو اس کتاب کی اشاعت کا جب مسئلہ آیا تو ہماری ایک تنظیم ہے بزم علم و عرفان، اس تنظیم کے تحت اس کتاب کو منظر عام پہ لایا گیا تو جامعہ نظامیہ کے ہمارے بزرگ اساتذہ نے کتنی کیا دعائیں دی وہ ہم کو معلوم ہے. اسی لیے آج پوری ملت کا فرض ہے. میں تو آپ کو بتاتا ہوں افادۃ الافہام پہ اگر کہا جائے تو گھنٹوں کہا جا سکتا ہے. میں نے افادۃ الافہام کی جب پروف ریڈنگ اور اس کی طباعت کے مراحل سے ہم گزر رہے تھے، اس پر ہم نے بہت سے غیر ملکی یعنی ہندوستان سے ہٹ کر جو علماء ہیں ان کے ہم نے تاثرات پڑھا ہے تو ایسے محسوس ہوا کہ ہم اس کتاب کی ناقدری کر رہے تھے، ان لوگوں نے قدر کی. ایسے تاثرات، ایسی باتیں لکھی کہ ان کی باتیں پڑھنے کے بعد ہم کو خود شرم محسوس ہوئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسی لیے فرزندان جامعہ کو حضرت شیخ الجامعہ قبلہ کی ہمیشہ یہ نصیحت رہا کرتی ہے کہ بچے اپنے دیہات میں، قریوں میں، گاؤں میں فتنہ قادیانیت سے مسلمانوں کی حفاظت کریں، مسلمانوں کو بچائیں. یہ فتنہ
ایسا فتنہ ہے غیر محسوس طریقے سے یہ فتنہ مسلمانوں میں داخل ہوتا ہے اور مسلمانوں کو بے دین کر دیتا ہے۔ لیکن یہ شیخ الاسلام کا احسان ہے کہ آپ نے 100 سال پہلے اس فتنے کا ایک ایک حرف جائزہ لیا اور اس فتنے کا رد فرمایا اور اس پر اتنی عظیم کتاب لکھی۔ ایسے آپ دیکھیں گے اور ایک فتنہ تھا، فتنہ وہابیت۔ یہ بھی عجیب و غریب فتنہ ہے، فتنہ وہابیت، جس میں بالعموم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت کو سامنے رکھ کر یہ لوگ مسلمانوں کو سرکار کی محبت سے اور ادب رسول سے دور کر دیتے۔ یہ ان کی ایک نادانی سمجھے، بیوقوفی سمجھے، یا پھر یوں سمجھے کہ بدمعاشی سمجھے، یہ ان کو کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن شیخ الاسلام کے زمانے میں جب یہ فتنہ وہابیت سر اٹھانے لگا تو حضرت شیخ الاسلام نے ایک کتاب تحریر فرمائی، اس کا نام ہے انوار احمدی۔ ایسی زبردست کتاب کہ ہمارے اپنے اساتذہ کرام اور شیوخ نظام سے ہم نے اس کتاب کے تعلق سے ایسے کلمات سنے ہیں کہ سرکار کی محبت میں اور عشق رسول میں اگر کوئی کتاب پڑھی جا سکتی ہے تو وہ انوار احمدی ہے۔ یہ انوار احمدی کتنا ادب رسول سکھایا گیا، کیسے کیسے واقعہ شیخ الاسلام نے ذکر فرمایا کہ صحابہ کرام بنا وضو کے سرکار کی سواری کو تک نہیں چھوتے تھے۔ کیا ہے دیکھو، صحابہ کرام کے ادب کا معاملہ عجیب و غریب تھا، بنا وضو کے سرکار کا نام تک نہیں لیتے تھے۔ سرکار کی مسجد میں بیٹھتے تو آواز کہیں اونچی نہ ہو جائے، اس ڈر سے صحابہ کرام کسی کو کچھ بولنا چاہتے تو کنکر پھینک کر بولتے تھے۔ یہ سرکار کا جو ادب صحابہ نے دنیا کو بتایا، اس ادب کے سارے قصص کو اور سارے احکامات کو حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب انوار احمدی میں لکھا۔ اور پھر ان کی جو بے ادبی ہے، یہ جو امت مسلمہ کو اللہ کی محبت میں سرکار کے ادب سے دور کرتے ہیں، وہ ساری نشاندہی فرما کر ہر ایک کو کوٹ کر کے آپ نے اس کا جواب دیا۔ کیا سب کے نام لیے، ان کی علامات بتائے، ان کے افکار بتائے، ان کے عقائد بتائے۔ انوار احمدی کیا ہے؟ یہ انوار احمدی سے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ ہوا، یہ بھی ایک تجدیدی کام ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ایک اور فتنہ ہے غیر مقلد، یہ بھی ایک عجیب و غریب فتنہ ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے صبح قیامت سے صبح قیامت تک یہ بات مسلم ہے، طے ہے کہ انسان کو اپنے سے بڑے کا پیروکار ہونا ہی پڑتا ہے۔ جب تک وہ اپنے بڑے کو فالو نہ کرے، جب تک وہ اسے اپنا رہنما نہ سمجھے، اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ اور قرآن مجید میں قیاس سے متعلق کتنے کیا آیات موجود ہیں۔ احادیث شریفہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ سے اتنی مشہور حدیث شریف، تم کیسے فیصلہ کرو گے قرآن سے، پھر سنت سے، پھر کیسے، پھر کیا ہے، یہ ساری حدیث شریف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دیکھو کسی نہ کسی کا ہمیں پیروکار ہونا ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں کا غیر مقلد، جو کسی امام کو فالو نہیں کرتے، بس قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں تو کہتا ہوں آج ہماری قوم کو قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا تو سمجھ میں کیا آئے گا؟ پڑھنے ہی نہیں آتا، قوم قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ لیکن اب حال یہ ہے کہ یہ ہمارے بیوقوف لوگ عجیب و غریب ہے کہ جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا اس کو کہتے ہیں ترجمہ سامنے رکھو اور پھر اپنا راستہ چلتے جاؤ۔ بخاری کا ترجمہ ہے، مسلم کا ترجمہ ہے، ابو داؤد کا ترجمہ ہے، نسائی کا ترجمہ ہے، ابن ماجہ کا ترجمہ ہے۔ ترجمے سے کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ آپ اندازہ لگائے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس ترجمے کی تشریح نہ ہو، توضیح نہ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ ایک حد تک آپ سامنے رکھ لیں، ترجمہ آپ پڑھ کر اپنی زندگی کو سنوار رہے ہیں، ترجمہ کس کا کرا ہوا ہے؟ کوئی نہ کوئی مترجم ہوگا،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس مترجم کو فالو کر رہے ہیں، یہ بھی تو ایک تقلید ہی ہے، اور آپ اب کا جو مترجم ہے اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہم تو ان ائمہ کی تقلید کی تاکید کرتے ہیں جن ائمہ کو صحبت صحابیت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی ہستی، کتنی بڑی 6 صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ ایسی عظیم ہستی جسے خداوند قدوس کا خواب میں دیدار نصیب ہو، وہ ذات بابرکت جسے اپنی زندگی میں قریب 55 حج کا موقع نصیب ہوا ہو، وہ ذات بابرکت جس نے قرآن میں ایسے غوطے لگائے کہ دنیا حیران ہے کہ آخر امام اعظم کو اللہ نے کیا ذہن دیا ہوگا۔ کوئی آپ کی فکر تک، کوئی آپ کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتا، ویسے امام کے متبعین کو غیر غلط قرار دیا جاتا ہے، اور قرآن حدیث کو فالو کرنے کی چکر میں کسی بھی امام کی پیروی اور تقلید نہیں کی جاتی۔ اسی لیے حضرت شیخ الاسلام نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایسی عظیم اور زبردست کتاب لکھی جس کا نام حقیقت الفقہ رکھا۔ 1 2 نہیں بلکہ 2 جلدوں میں بڑی ضخیم کتاب ہے حقیقت الفقہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے یہ سارے تجدیدی کام ہیں۔ بہت سے لوگ، مسلمان کا مطلب ہے جیسے عام زبان میں آمنا سلمنا، ایمان لائے قبول کر لی، لیکن آج تھوڑا سا کیا ہے، دنیاوی تعلیم زیادہ ہو گئی اور وہ ہضم نہیں ہو رہی، تو پھر اس تعلیم کو کیا کرتے، دین میں لا کے اپنی طرف سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ پھر جب اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کرتے تو ایسی ٹھوکریں لگتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان جا سکتا ہے۔ ایسے حالات جب آئے اور لوگوں نے معجزات کا انکار کیا اور طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بنانے لگے اور معجزات سے روگردانی کرنے لگے، جبکہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے دیے اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے کیا معجزات صحیح احادیث شریفہ سے ثابت ہیں، لیکن کچھ لوگ تھے کہ معجزات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شیخ الاسلام عارف باللہ الامام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان نے معجزات پر آپ کے مقاصد الاسلام کے نام سے بہت سے حصے ہیں، جملہ 11 حصے ہیں، تو ان 11 حصوں میں سے 90 حصے میں آپ نے معجزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بحث فرمائی، اور ایک ایک کر کے اتنا آسان اور سہل انداز میں معجزات وہاں پر نقل فرمائے کہ ایک یوں سمجھے کہ کمزور سے کمزور ذہن والا بھی ان معجزات کو سمجھ جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعات بیان کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کیسے سرکار کو سچی محبت رکھتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کو گھوڑے پہ بیٹھنے کی مشکل ہو رہی، اور جب بھی گھوڑے پہ بیٹھ رہے گر جا رہے، سنبھل نہیں پا رہے، وہ سرکار کی خدمت میں عرض کی۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی ان کی کیفیت تھی، یہ کسی ڈاکٹرز کے پاس جانا تھا یا کسی طبیب سے رجوع ہونا تھا، لیکن صحابہ کرام کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا کیا ہے، اور وہ جا کے عرض کیے، سرکار نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر سے ان کو سواری پہ بیٹھنے کی وہ طاقت، وہ قوت آ گئی کہ وہ وقت اخیر تک بھی سواری پر بیٹھ کر ایک نوجوان کی طرح جنگ کیا کرتے۔ جنگ میں ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، وہ سرکار کی خدمت میں آ گئے، سرکار نے ان کی آنکھ لی اور جگہ پہ رکھ دی۔ یہ سرکار کی معجزات ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں دیتا ہے جسے انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی، اسی کو معجزہ کہتے۔ لیکن ایک طبقہ تھا، ایک گروہ تھا کہ وہ ان معجزات کا انکار کر رہا تھا، تب شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان نے
مقاصد الاسلام کے 90 حصے میں ان معجزات پر مفصل بحث کی اور سمجھایا اور لوگوں کے ایمان کو بچایا۔ یہ بھی آپ کا ایک تجدیدی کارنامہ ہے۔ آپ اسی طرح دیکھیں گے ایک طبقہ ہے اہل قرآن جو صرف قرآن قرآن قرآن، ارے قرآن اور حدیث کیا ہے؟ وہ وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، یہی فرق ہے۔ وہ وحی مطلوع ہے، یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ ارے قرآن میں واضح ہے، سورہ نجم اٹھا کے پڑھو، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن یہ عقل کے کمزور نادان صرف قرآن 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 کہہ کے حدیث شریف کو کمزور کرنا چاہا، حدیث شریف کی حجیت کو کمزور کرنا چاہا، تب شیخ الاسلام نے حجیت حدیث پر زبردست مستند ایسے ہی مقاصد اسلام کے حصے چہروں میں بحث کی اور اس پر ایسے ایسے احادیث شریفہ کو نقل کیا کہ لوگ حیران ہو گئے۔ آج بھی دنیا اس حصے سے حجیت حدیث پر بحث کرتی ہے اور اپنے اپنے مقالے پیش کرتی ہے۔ میں آپ کو کتنی کیا باتیں بتاؤں، اسی لیے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس عنوان پر جتنا کہا جائے کم ہے۔ اب آپ کی خدمت میں نے چند چیزیں یہ رکھی کہ یہ تجدیدی کارنامے، اصلاحی کارنامے بہت سے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اصلاحی کارنامے، مسلمان تو ہے لیکن مسلمان کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہت سی خرابیاں ہیں اور آج بھی وہ خرابیاں یوں سمجھے کہ 100 سال پہلے شیخ الاسلام کی نظروں نے وہ خرابیوں کو دیکھ لیا تھا، تبھی تو اس خرابیوں کے خاتمے کے لیے 100 سال پہلے ہی آپ نے مہم شروع کی، اور آج جو ہونے والی خرابیاں ہیں اس کے سدباب کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے جو آپ نے انجمنیں بنائی، جو آپ نے کمیٹیاں تشکیل دی، جو آپ نے اصول اور ضابطے مقرر کیے، 100 سال پہلے کیے، آج بھی اگر مسلمان سنجیدہ فکر کے ساتھ، میٹھے مزاج کے ساتھ ان اصول اور ان طرق پر عمل کرتے ہوئے مسلم معاشرے سے خرابیوں کا خاتمہ کرنا چاہے تو یہ بہت ہی ہمارے لیے آسان کام ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان اس کی جانب توجہ دیتے نہیں۔ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے سب سے پہلے شیخ الاسلام علیہ رحمۃ رضوان نے واعظین، مبلغین یعنی دین کو سمجھانے والوں کا انتخاب کیا۔ انجمن اصلاح مسلمانان، کیا نام دیکھو آپ، آج اس نام کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتے مسلمان۔ انجمن اصلاح مسلمانان یعنی مسلمانوں کے اصلاح کی انجمن، یہ ایک ایسی زبردست آپ نے کوشش کی، اس کے تحت آپ نے کئی کام کیے۔ سب سے پہلے واعظین، آپ دیکھیں گے آج بھی کچھ لوگ مشہور ہیں شیخ الاسلام حکومت سے جن واعظین کا تقرر فرمایا تھا، وہ آج بھی اپنے لیے عثمانیہ دور کے واعظ کہلانے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، ایسے واعظین۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ شیخ الاسلام کے فیضان سے لاکھوں واعظین پیدا ہوئے، لیکن امت ہے کہ ان کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا افسوس، اتنا افسوس کہ اس زمانے میں واعظین کو، خطباء کی ایک جماعت کو تیار کر کے شہر کی، دیہات کی، اضلاع کی بڑی بڑی مسجدوں میں آپ نے اپنے شاگرد رشید میر عثمان علی خان علیہ الرحمہ کو یہ حکم نامہ جاری فرمایا کہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے یہ واعظین ہیں، ان کا تقرر عمل میں آئے، اور حکومتی سطح پہ ان کا تقرر عمل میں آیا اور ان کے لیے 100 روپے تنخواہ بھی مقرر ہے۔ آج یہ سمجھے آپ 100 سال پہلے 100 روپے تھی، آپ یہ سمجھیں گے نہیں ابھی بھی واعظ آیا تو 100 روپے دیں گے آپ، ایسا نہیں۔ 100 سال پہلے کے 100 روپے اب اس کو دیکھیں وہ کتنی رقم ہو رہی ہے، وہ حساب سے اس کی قدر کریں۔ آپ کو دین آسانی سے مل رہا ہے، اس واسطے قدر نہیں ہو رہی، ورنہ اس زمانے میں جو لوگ محنت کیے ہیں ان کی محنتوں کی یہ خیرات ہے کہ آج ہم آپ بیٹھے بیٹھے اپنے دین کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے اندر لاتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد آپ نے کیسے کارنامے کیے کہ حضرت شیخ الاسلام نے، کیا آپ کو میں بتاؤں کتنا کیا عجیب کارنامہ ہے کہ شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان نے دینی کتب کے لیے آصف جاہ سادس یعنی میر محبوب علی خان سے دینی کتابوں کے لیے رقم مختص کرائی. اور پھر آج لوگ بولتے ہیں سیدوں کے لیے شیخ الاسلام کیا کیے. ارے کیا نہیں کیے. شیخ الاسلام کی اس کتاب میں آپ دیکھ لیں کہ سید جو بچیاں ہیں ان کے نکاح کے لیے، شادی کے لیے آپ نے گورنمنٹ سے، حکومت وقت سے جیو پاس کرایا اور ان کی شادی کے انتظامات کی ذمہ داری حکومت پر ڈالی. کتنے کارنامے. اب آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے آپ کو میں اور بھی مزید باتیں بتا سکتا ہوں کہ شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان نے یہ جو عرس شریف کے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے آج بھی بہت سی ایسی بارگاہیں ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں، صالحین اعظام ہیں، ان کی زیارت ہمارے لیے باعث برکت ہوتی ہے، لیکن ان کی جب عرس شریف کی تاریخ آتی ہے یا دن آتا ہے تو وہاں پر جو میلہ لگتا ہے اس کا دور دور تک عرس شریف سے تعلق نہیں. اور میلے میں ہوتا کیا ہے، زیارت کم لوگ کرتے ہیں، میلے میں شاپنگ ہوتی ہے، جھولے ہوتے ہیں، کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، کیا کچھ خرابیاں ہیں جس کا عرس شریف سے دور تک تعلق نہیں ہے. شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان نے اس وقت عرس شریف کی جو تقاریب ہوتی تھی اولیاء کرام کی، وہاں پر ہونے والے گناہوں کو دور فرمایا. ایسے ایسے کیسے گناہ ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ سارے گناہوں کا خاتمہ. پھر آپ نے مؤذن اور امام جو اس وقت مساجد میں خدمت انجام دیتے تھے، تو ان کے لیے آپ نے ایک نصاب مقرر کیا اور اس نصاب کے بعد انہیں امامت اور مؤذنی کے حقدار قرار دیا گیا. اسی طریقے سے شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان نے جو آج ہمارے پاس جانور ذبح ہو کر کھانے کے لیے مارکیٹ میں گوشت آتا ہے، تو اس کے ذبح کرنے پر نااہل لوگ ذبح کرتے تھے اور حلال ہوا یا جانور حرام ہوا پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن شیخ الاسلام نے ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے وہ صحیح طور پر ذبح کرے اور حلال گوشت مسلمانوں کو ملے، اس غرض سے آپ نے ان ذبح کرنے والوں کے لیے بھی ایک نصاب مقرر کیا اور اس کا وہ امتحان جامعہ سے دے، تب جا کر ان کا حکومتی سطح پر اس کام پر تقرر عمل میں آتا تھا. اسی لیے اسی طرح اور آپ نے جو آج حیدرآباد میں چاند دیکھنے کی کمیٹی ہے، رؤیت ہلال، جو آج بھی چاند دیکھ کر ہندوستان بھر میں خصوصاً تلنگانہ میں رؤیت کا اعلان کرتی ہے، وہ کس کا کارنامہ ہے؟ وہ شیخ الاسلام کا کارنامہ ہے. یہ سارے اصلاحی کام ہیں. اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ رمضان شریف کی کتنی بابرکت گھڑیاں ہوتی ہے، روزے دار کو افطار کرانے کی کتنی برکتیں ہیں. اور وہ روزے دار کے لیے میں تو بعض اور دیگر دوسری کتابوں میں پڑھا ہوں کہ رمضان شریف جب آنے والا ہوتا تو دیہات سے، قریات سے بہت سے لوگ حیدرآباد کا رخ کرتے اور شیخ الاسلام کے دامن میں آ کے رہ جاتے، اس لیے کہ شیخ الاسلام کے دربار میں 200 سے 250 آدمیوں تک کے کھانے کا انتظام سحر میں بھی ہوتا تھا، افطار میں بھی ہوتا تھا. کتنی بڑی بات ہے. 100 سال پہلے 200-250 آدمی کو کھانا کھلانا 2 ٹائم، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. آج ہم 2-4 آدمی کی دعوت کر نہیں سکتے، لیکن اس زمانے میں رمضان کے موسم میں اور مستحق لوگ گاؤں سے آتے تھے. مطلع انوار دیکھے، دیگر کتابیں دیکھے، آپ حضرت شیخ الاسلام کے جو شاگرد رشید گزرے ہیں بہت سے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ لوگ دور دور سے آتے اور شیخ الاسلام کے دامن میں رہ جاتے اور رمضان شریف میں وہ استفادہ اٹھاتے، ادھر تعلیم سے بھی نوازے جاتے، ادھر کھانے سے بھی فیض یاب ہوتے رہتے. آپ دیکھیں گے اسی طرح اور ایک اہم اور ضروری بات، اگرچہ کہ یہ بات میری بہت سے لوگوں کو بری لگے گی،
بہت سے لوگوں کو، لیکن ہم ازراہ مہربانی ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بات کو آپ برا نہ سمجھیں، اس لیے کہ آپ کا بہت بڑا منصب ہے، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ جس منصب پر ہیں اس منصب کے لیے لوگ جو آپ کو مقام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، شاید کہ کسی عالم کا، کسی مفتی کا بھی احترام نہیں کرتے۔ وہ مقام ہے آپ کسی بھی خانقاہ کے سجادہ، آپ کسی بھی خانقاہ کے سجادہ ہیں، جانشین ہیں۔ بارگاہوں کے بہت سے ہمارے احباب بڑے بڑے اولیاء کرام کی آستانوں سے وابستہ ہیں، اولادوں میں سے ہے، ان کا ایک تو اولاد ہونے کے اعتبار سے بڑا مقام ہے، پھر دوسرا یہ کہ وہ جو ذمہ داری ہے وہ حساب سے بھی ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس مقام کو سمجھتے نہیں۔ اس مقام کو اگر سمجھ جائے اور اس کے اہل ہو کر بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں جامعات سے بھی دینی خدمت وہاں اچھے انداز میں انجام دی جا سکتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ کام وہاں نہیں ہوتا۔ شیخ الاسلام اس زمانے سے فکر کرتے رہے، اور اس زمانے سے فکر کرتے ہوئے اس زمانے میں آپ نے ایک کتاب لکھی تھی سجادہ گان کے لیے، ہدایت الشیوخ، یعنی یہ جو بزرگ لوگ ہیں، بارگاہوں سے وابستہ ہے، ان کے لیے ایک اچھا نصاب ہونا چاہیے، وہ مقام کیا ہے، وہ مرتبہ کیا ہے، وہ نسبت کیا ہے، اور ان کو کیا کام کرنا چاہیے، اس سے متعلق آپ نے زبردست کتاب لکھی۔ اور ہم تو گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے پورے سجادہ گان وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر علم کا جو معیار ہے، علم کا جو مقام ہے، علم کی جو ضرورت ہے، اس کو سمجھ کر اپنے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اسی طرح آپ نے جو بہت سے کام انجام دیے، اس میں ایک کام یہ بھی تھا کہ سیاہ نامہ یہ آج جو نکاح نامہ کہا جاتا ہے، کس کی دین ہے؟ یہ بھی شیخ الاسلام کی دین ہے۔ یہ سارے اصلاحی امور ہے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ باقی رہیں گی۔ خصوصی طور پر میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے جو امور پر خصوصی طور پر آپ نے لوگوں کی توجہ کو مبذول فرمایا کہ بہت سے مستحق لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کی اپنی ضروریات کی تکمیل، جیسے علماء ہیں، حفاظ ہے، دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے وہ اپنی زندگی کو صبح و شام کو پرسکون رکھتے ہوئے اپنی دین کی خدمت میں ہمتاً مصروف رہیں۔ ایسے کام کے لیے آپ نے جو امور انجام دیے، میں آپ کو کیا بیان کروں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مدارس، جتنے مدارس دکن میں یا دکن سے ہٹ کے جتنے بھی مدارس تھے، شیخ الاسلام کی جہاں جہاں تک نظر گئی، یا جس مدرسے کا آپ کے سامنے تعارف پیش کیا گیا، حکومت وقت سے آپ نے ان مدارس کے لیے آپ نے امداد جاری فرمائی۔ اور دیکھو آپ، قیام مدرسے معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف، ہم سالوں سال جاتے نہیں اجمیر شریف، لیکن شیخ الاسلام دکن میں رہ کے اجمیر میں مدرسہ کھولے، اور مدرسہ کھولے ہی نہیں، اس مدرسے کے لیے ماہانہ 1000 روپے مقرر فرمایا۔ اور آج کے 1000 نہیں، میں جو بھی بات بتا رہا ہوں آپ کو آج کی نہیں، 100 سال پرانی بات، 100 سال سمجھ جائیں۔ شیخ الاسلام کا عرف شریف ہو کر ہی قریب 100 سال سے اوپر ہو گیا، تو یہ ساری 100 سال پرانی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے مدرسے حفاظ خلد آباد شریف ماہانہ 125 روپے، قیام مدرسہ حفاظ مکہ مسجد 125 روپے، امداد مدرسے بدایوں ماہانہ 125 روپے۔ کتنے ایسے مختصر طور پر مفتی صاحب قبلہ نے
چند مدرسوں کا ذکر فرمایا، لیکن آپ دیکھیں گے اس مدرسوں کے ساتھ ساتھ خصوصاً علماء کے لیے بھی آپ نے حکومت وقت سے ان کی امداد جاری فرمائی۔ علماء کے لیے بھی آپ دیکھیں گے مولوی عبداللطیف خان صاحب بھوپالی، یہ ایک بہت بڑے جید عالم دین تھے، ان کے لیے آپ نے 50 روپے ماہانہ امداد کا حکم فرمایا، تا حیات یہ وظیفہ ان کو ملتا رہا۔ بھوپال کہاں، دکن کہاں، مگر جا رہا ہے۔ کیوں؟ عالم دین کی قدر ہونی چاہیے۔ آج ہماری قوم کا حال یہ کہ محلے کے عالم کو، محلے کے امام کو پوچھ کے نہیں دیکھتے۔ یہاں سے آپ سوچو، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کتنی پیاری بات اور جا رہی۔ حکیم یعقوب خان صاحب ساکن بمبئی، ان کے لیے بھی وظیفہ جاتا تھا 50 روپے، اور متولی صاحب اجمیر شریف کے نام 300 ماہانہ اجمیر شریف کو جا رہا ہے۔ آج ہماری قوم کو سوچنا چاہیے کہ اپنے محلے کے عالم دین، اپنے محلے کے امام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی جمعہ آیا تو 10-20 روپے ڈبے میں ڈالے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ رمضان آیا تو شب قدر میں حافظ صاحب کو 100 روپے دیے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے تو اس فیلڈ میں کون آئے گا؟ اور پھر یہ روتے پھرنا کہ علماء نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں۔ علماء نہیں آئیں گے بابا، آپ لکھ کے رکھ لیں۔ آپ جو نہج سے اور جس طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں علماء کی ناقدری کر کے، اس کا آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا کہ ہماری ناقدری کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں بے علم ہوگی، بے دین ہو جائے گی۔ حضور شیخ الاسلام کتنی اور پیاری بات بتا رہا ہوں آپ کو، آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ خطیب صاحب جامع مسجد دلی کے لیے ماہانہ 300 روپے۔ دلی سے ہمارا کیا تعلق؟ یہاں کی سلطنت عثمانیہ، وہاں کی کوئی اور حکومت، لیکن علم، عالم دین کی علم کی قدر ہے۔ وہ کہیں بھی ہو، کچھ بھی ہو، مگر علم سے اس کا تعلق ہے۔ لہذا حکومت وقت سے آپ نے دلی کی جامع مسجد کے خطیب صاحب کے لیے ماہانہ 300 روپے وظیفہ مقرر فرمایا۔ اور آپ کو میں اور ایک بات بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے یہ تو ایک علاقہ ہے، لیکن آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ شیخ الاسلام کو اعزاز حاصل ہے، یہ شیخ الاسلام کی یوں سمجھے کہ آپ کی دور اندیشی ہے، آپ کے خدمت کا ایک نرالا انداز ہے کہ آپ نے شیخ حمزہ خادم روضہ اطہر مدینہ طیبہ کے لیے ماہانہ 300 روپے مقرر فرمایا۔ مدینہ شریف سرکار کے روضے کے پاس جو خادم ہیں ان کے لیے حکومت وقت سے آپ نے ماہانہ 300 روپے مدینہ شریف کو جا رہے ہیں پیسے۔ تاجدار کائنات فخر موجودات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پہ رہنے والوں کے لیے بعض کتب میں یہاں تک بھی میں نے پڑھا ہے، باشندگان مدینہ نے شیخ الاسلام کی خدمت میں کسی کے ذریعے یہ بات علم میں لائی کہ مدینہ طیبہ میں کچھ ایسے خاص لوگ ہیں جو کسی سے کچھ مانگتے کرتے نہیں ہیں، اگر نہ ملے تو وہ فاقہ کشی پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے لوگوں کو بھی شیخ الاسلام نے حکومت وقت سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ یہ شیخ الاسلام ہے، یہ اصلاحی کارنامے ہیں حضور شیخ الاسلام کے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کتاب تفسیر روح الایمان، اس کی طباعت کی جب بات آئی تو اس کی طباعت کے لیے آپ نے 2000 روپے جاری فرمائے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ یہ جو فہرست میں نے علماء کی اور یہ وظائف کی آپ کو بتایا ہے، اس میں حضور ضیاء ملت نقل فرماتے ہیں کہ ملک کے تقریباً 400 علماء، مشائخ وغیرہ کو خزانے شاہی سے ماہواری جاری ہوتا تھا، یعنی 400، اللہ اکبر، 400 علماء مشائخین کے لیے ہر ماہانہ کچھ نہ کچھ وظیفہ مقرر تھا جو ان کو پہنچتے رہتا تھا۔ یا آپ دیکھیں گے پھر اسی طریقہ سے دنیا بھر کی مساجد کی تعمیرات کے لیے کتنی کیا مسجدوں کی تعمیر آپ نے اس کا بیڑا اٹھایا حکومت وقت سے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ شیخ الاسلام ایک ایسی ہستی ہے جن کو جس جہت سے دیکھا جائے با کمال نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھو، آپ آسٹریلیا کہاں،
دکن کہاں، آسٹریلیا میں تعمیری مسجد کے لیے آپ نے 40,000 جاری فرمائے، اور مسجد بصرہ برائے امداد تعمیر مسجد بصرہ، اور اسی طریقے سے روشنی کے لیے، اور اسی طریقے سے نلوں کے لیے کتنے کیا ایسے آپ نے حکومت وقت سے جو امداد اور جو دینی کام لیے ہیں۔ یہ آپ کے طریقہ کار سے کچھ لوگ حکومت وقت کو کیا کہنے لگے، آپ کو میں پڑھ کے سناؤں گا، اسی وقت آپ کو یقین آئے گا۔ مولانا نے ملک اور قوم کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، یہی نہیں بلکہ آپ سے جس قدر ممکن تھا قوم کے لیے خزانہ شاہی سے بھی خرچ کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں نے امور مذہبی کے لیے اتنی رقم منظور کرائی ہے کہ بعض عہدیدار، یعنی شیخ الاسلام کے زمانے میں بعض عہدیدار کیا کہنے لگے، بعض عہدیدار یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، کیا آپ ملک کا پورا خزانہ اسی میں صرف کر دیں گے؟ یعنی شیخ الاسلام کے دینی امور میں جو آپ پیسے کو حکومت وقت سے نکال کر کام میں لیا کرتے تھے، تو آپ کے کچھ احباب نے آپ سے کہا کہ اتنا پیسہ آپ جاری کراتے ہیں ان کاموں کے لیے، کیا یہ سارا پورا خزانہ کا خزانہ انہی کاموں میں لٹا دیں گے؟ یہ کہنے پر مجبور ہوتے تھے۔ اسی لیے ہم کو سوچنا چاہیے، حضور شیخ الاسلام کی بابرکت زندگی کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں اپنے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، خصوصاً شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان کے سائے میں ہماری زندگیوں کو خیر اور امن اور سلامتی والی فرما۔ مولا کریم حضور شیخ الاسلام کے فیضان کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرما۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔